بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو جابس ورلڈ پر ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ سرکاری ملازمین اس وقت جو ہے وہ غصے سے شرابور ہیں کہ تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں اور اس کا نہ تو ذکر کیا گیا بجٹ میں۔ تو مشیر خزانہ جو ہیں عبدالحفیظ ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا تنخواہیں نہ بڑھانا مشکل فیصلہ تھا، دفاعی بجٹ افراط زر کے تناسب سے بڑھایا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے جس کے بارے میں مشیر خزانہ نے کچھ تفصیلات پیش کی ہیں، جس کی مکمل تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ دوسرا پوائنٹ، 1623 ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی ختم کی، خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری، مطلب جو بالکل ڈاؤن ہیں، جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کر دیا گیا ہے۔ پینشن اصلاحات نہیں کر سکے۔ آن لائن کانفرنس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے سارے معاملات جو ہے وہ زیر غور کیے۔ نون لیگ دور میں معیشت جو تھی وہ بالکل ٹاپ پہ تھی، 5.5% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ برآمدات -2% پر آ گئیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا منی بجٹ آئے گا، تو ابھی بھی کچھ جو ہے وہ ہوپس ہیں، کوئی پتہ آنے والے دنوں میں منی بجٹ میں آپ کی جتنی بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائے۔ اسلام آباد وزیر اعظم کے جو مشیر برائے خزانہ ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں حکومت نے بہترین بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہ بڑھانا بہت بڑا مشکل اور پیچیدہ فیصلہ تھا، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے، اس لیے انہوں نے یہ جو ہے پوری نہیں کی۔ وفاق کے پاس محدود وسائل اور مسائل کے باوجود نئے مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ بجٹ میں 1623 ٹیرف جو لائنز پر ڈیوٹی ہے وہ بھی شرح ختم کر دی گئی ہے۔ وہ اتوار کو یہاں کارپوریٹ گروپ آف پاکستان کے زیر اہتمام آن لائن کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں سابق وزارہ خزانہ مفتاح سلیم ہیں، انہوں نے کہا، اور ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں، اس کے بعد CEO پاکستان بزنس کونسل احسان ملک صاحب ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس میں حفیظ شیخ صاحب کے سوا تمام شرکاء نے آنے والے دنوں میں منی بجٹ آنے کی بھی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے تسلیم کیا ہے کہ حکومت خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری اور پینشن اصلاحات نہیں کر سکی۔ انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی کورونا پر ڈال دی ہے۔ انہوں نے کہا خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں سے حکومت کو سالانہ بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ PTI حکومت کے 2 سالہ دور میں پاور سیکٹر کے جتنے ہیں ان کا حجم بھی تقریباً دگنا ہو چکا ہے، اور سرکل جو ڈیٹ ہے 1.15 ٹریلین روپے سے بڑھ کے 2.1 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مشیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریلوے اور PIA کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ ریلوے کو باقاعدگی سے جو سالانہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں، ان کے علاوہ PTI کی حکومت کو خسارہ پورے کرنے کے لیے 6 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی دینا پڑتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان سٹیل جو ہے گزشتہ 5 برسوں سے بند پڑی ہے، انہوں نے جو ہے ریفارمز کو ٹک ٹاک کر کے جو ہے وہ ٹائم بم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دفاعی بجٹ میں اضافہ کا جو دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دفاعی بجٹ افراط زر کے تناسب سے بڑھایا گیا ہے۔ سویلین اخراجات میں 20% کمی کی گئی ہے، سبسڈیز میں بھی 100 ارب کی کمی کی گئی ہے۔ اس کے بعد وفاق کے پاس جو محدود وسائل اور مسائل کے باوجود نئے مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح اور بھی مختلف جو ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہمارا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا، اور اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ شیخ عبدالحفیظ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ منی بجٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی پتہ جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا دی جائیں۔ تو ضمنی بجٹ لانا پڑے گا جب اپنے اخراجات میں کمی لانا ہوگی، اور اس کی مکمل تفصیل جو ہے انہوں نے یہ کمپلیٹ میں یہ کہا ہے کہ FBR ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کاروباری افراد کو ہراساں کر سکتا ہے۔ انہوں نے بھی منی بجٹ کے آنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ تو یہ تھی مکمل تفصیلات جو آن لائن کانفرنس ہوئی اتوار والے دن، اس کی مکمل تفصیلات تھیں یہ کہ تنخواہیں نہ بڑھانا مشکل فیصلہ ہے، اسی وجہ سے تنخواہیں نہیں بڑھائیں گی۔ تو اور بھی کافی زیادہ معاملات تھے جو مشیر خزانہ نے جو ہے وہ اس دن کانفرنس میں کہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایک لیٹسٹ اپڈیٹ، اور اس طرح کی اور بھی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے، جابس کے لیے، ملٹیپل انفارمیشن کے لیے آپ جابس ورلڈ کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک جابس ورلڈ کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو جلدی سے جابس ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کے اوپر کلک کر لیا کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو بھی ہماری اپڈیٹ آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں کلک کریں گے تو آپ نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں ملے گا، اور نیو جو اپڈیٹ ہے اس سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔